السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طرح ہم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات لاتے رہیں گے۔ جیسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اپلوڈ کیا گیا ہے، اب حضرت نوح علیہ السلام کا اسی طرح انشاءاللہ اور واقعے مکمل تفصیل کے ساتھ ہم لاتے رہیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام زمین پر پہلے رسول ہے۔ آپ سے پہلے کسی کو رسالت نہیں ملی، آپ کو 40 سال بعد نبوت عطا ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 جگہ آیا ہے، 43 جگہ آیا ہے، لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ نوح میں آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید سے ناآشنا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں کو پوجنا ان میں رواج پا چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ کی اس دعوت کے مقابلے میں قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا کے خیالات سب وہم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب کس قدر سخت تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام غضبناک نہیں ہوئے، بلکہ سادہ الفاظ میں فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں تمہارے باپ دادا کی رسومات کا پابند نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے، نہ میری کوئی غرض ہے۔ ان الفاظ میں آپ نے رب العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ایک اللہ ہے۔ اس ایک لفظ سے تمام غلط عقیدوں کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا، تمہیں جو قیامت کے آنے میں شکوک ہے، یعنی جو شک و شبہات ہے، اس کی وجہ تمہاری بے خبری اور ناواقفیت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یقینی علم دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک شبہ اور ظاہر کیا، وہ یہ کہ تم تو ہماری ہی طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو اور سوتے ہو، جاگتے ہو، ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ ہم جانتے فرشتوں کو بڑی اور بزرگی حاصل ہے، فرشتوں کو بڑی بڑائی اور بزرگی حاصل ہے، تم تو ہماری قوم کے ہو، اور اصل بات تو یہ ہے کہ تم ہم پر اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا سزا کے خیالات سب فضول ہے۔ اس بات کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام ایک ایسے شخص کے ذریعے آیا ہے جو تمہاری ہی جنس کا ہے، یعنی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ کہ تم پر رحم کیا جاوے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے، اپنی رحمت نازل فرماوے، یعنی اس کے ڈرانے سے تم خبردار ہو جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحمت نازل ہو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اول تو حق تعالیٰ شان و مختار کل ہے، جسے چاہے اپنی نبوت اور رسالت عطا فرما دے، اس میں کسی کو چو چرا کرنے کی کوئی مجال نہیں۔ اس کے علاوہ اصل بات پر غور کرو، بات تو واضح ہو جائے گی۔ انسانوں کی طرف نبوت اور رسالت کا مقصد بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، فرشتوں سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لوگوں کو لگایا جاوے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاوے، لوگوں کو دین پر جمایا جاوے۔
لوگوں کو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جاوے، ایسا جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی جنس سے ان کو کوئی عمل نمونہ دکھایا جاوے۔ اگر فرشتے دعوت لے کر آتے تو اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے، اس وقت لوگ ان سے کہتے کہ تم تو بشری تقاضوں سے پاک ہو، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ نیند تمہیں آتی ہے، نہ تمہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہاں تمہاری طرح بھلا ہم کس طرح بن جاوے۔ لیکن ان میں جب ان کی جنس کا کوئی بشر ہو، کوئی انسان ہو اور وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہو اور ان کو کچھ عملی طور پر کر کے دکھاوے تو یہ اعتراض سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی عذر بیان کرنا نہیں رہتا۔ پھر جس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جاوے وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس ہو اور انہی کی طرح انسانی خصوصیات کا مالک ہو۔ یہ باتیں کئی امتوں کے لیے کفار نے پیش کی، یہ باتیں کئی امتوں کے لیے کفار نے پیش کی کہ کوئی بشر نبی یا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ان سب کو یہی جواب دیا۔ افسوس قرآن کریم کی اس قدر وضاحتوں کے باوجود آج بھی کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، آپ کو نور مانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی مخلوق مانتے ہیں اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں۔ اس قدر واضح جواب کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، ان کی نصیحت نے ان پر اثر نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ نوح ان کو قوم کو نصیحت اور خیر خواہی کی کوئی پرواہ نہ کی، یعنی ان کی قوم نے آپ کی نصیحتوں کی اور خیر خواہی کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر آپ کو جھٹلاتے رہے۔ بس چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی قوم نے آپ پر ایک اعتراض یہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے دکھنے میں حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، کوئی بڑا آدمی اور شریف آدمی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ان کے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ تمہاری بات سچ ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اسے قبول کرتے، قوم کے سردار اسے قبول کرتے۔ ان چھوٹے اور ذلیل لوگوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دعوی نبوت جھوٹا ہے، یعنی قوم اس طرح جھٹلاتی، حضرت نوح علیہ السلام کو ایسی ایزا تکلیفیں دے پہنچا دی۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم بھی ان چھوٹے لوگوں کے برابر ہو جائیں گے، ہاں یعنی دوسری مجلسوں میں ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یعنی ناک کا مسئلہ اڑا دیا۔ اور ایسا سمجھنا یہ ان کی جہالت تھی۔ حقیقت میں چھوٹے اور ذلیل لوگ وہ تھے جو اپنے پیدا کرنے والے یعنی خالق اور مالک کو پہچانے بغیر زندگی گزار رہے تھے، پہچاننے میں نہیں لگے ہوئے تھے اور ان کے احکامات سے انکار کر رہے تھے اور اس خالق اور مالک کو جھٹلا رہے تھے۔ اصل تو حقیر اور ذلیل اور جھوٹے اور چھوٹے لوگ تو وہ تھے۔ ہاں ان کے اعتراض کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہے، یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا ایک خیال یہ تھا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے پاس اللہ کے خزانے بھی ہوں گے جن سے یہ لوگوں کو مالا مال کریں گے۔ لیکن آپ نے ان سے صاف صاف فرما دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہے، نہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو مال و دولت میں الجھاوے اور خزانوں سے انہیں کیا کام ہے، اور لوگوں کو خزانوں میں لگانا نبیوں کا کیا کام ہے اس سے۔ وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اور رسول کو تو حکومتی اختیارات دیے جاتے ہیں، اللہ کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ان کے اس خیال کا جواب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے دیا اور اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا اختیار کسی نبی کو نہیں دیا۔ اولیاء کا تو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات اور خواہشات اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں۔ اب جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شخص اللہ کا نبی یا رسول ہو کر آئے اسے غیب کا علم ہونا چاہیے، کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں بھی فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ صاف صاف نبیوں نے انکار کر دیے کہ میں غیب نہیں جانتا، مجھے غیب کا علم نہیں دیا جاتا اور نہیں دیا گیا، جتنا جو اللہ چاہتا ہے۔
اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے اس خیال کی بھی نفی کر دی۔ پھر ایک بات آپ نے ان سے یہ فرمائی، تم جن لوگوں کو حقیر اور ذلیل خیال کر رہے ہو ان کے بارے میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی بلائی عطا نہیں کرے گا۔ خیر اور بلائی کا تعلق مال دولت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا دل اصلاح کے قابل ہے اور کس کا دل اصلاح کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، تم لوگوں کی طرح اگر میں بھی انہیں حقیر اور ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کے تعلیمات کی وجہ سے آپ کی قوم آپ کو گھیر لیتی اور مارنے پیٹنے لگتی، اور لوگ آپ کو اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب آپ بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر ایک مکان میں پھینک دیا جاتا، اور یہ خیال کرتے لوگ کہ یہ مر گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور دوسرے دن پھر انہیں تبلیغ کرنے لگتے۔ ان کے لیے ان الفاظ میں دعا کرتے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ مسلسل تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب ایک نسل ایمان نہ لائی تو آپ امید کرتے ان کے اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ وہ نسل بھی گزر جاتی تو آپ ان سے اگلی نسل کی امید کرتے کہ وہ ایمان لے آئے گی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنا کام برابر جاری رکھتے، ان کو دعوت دیتے رہتے۔ ان نسلوں کی عمریں اتنی نہیں تھی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا ہوئی تھی۔ اسی طرح ان کی نسل در نسل گزرتی چلی گئی۔ ہر آنے والی نسل پہلی نسل کی نسبت زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوتی گئی۔ مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرمائی، اے پروردگار میں نے انہیں دن رات تیری طرف بلایا، ہر طریقے اختیار کیے کہ راہ راستہ پر آ جاوے، کبھی انہیں عذاب سے ڈرایا، کبھی ان کے سامنے جنت کی نعمتیں بیان کی تاکہ یہ ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے والے بن جاوے، دین اور دنیا کی بھلائی انہیں حاصل ہو جاوے، یہ تجھے راضی کرنے والے بن جاوے، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاوے۔ کبھی میں نے آپ کی قدرت کی نشانیاں پیش کر کے انہیں سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ دوسری طرف اے پروردگار آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں میں جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے ہیں، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پر ان کے 5 بڑے بڑے بت تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ پانچوں دراصل اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے۔ یہ نیکی کا حکم دیتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے کے بعد لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے انہیں ورگلایا، ان کی پٹی پڑھائی، یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ تم جن بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو اگر ان کی تصاویر بنا کر سامنے رکھو تو تمہاری عبادت بڑی مکمل ہو جائے گی اور اسی طرح عبادت میں خوب مزہ آئے گا۔ یہ لوگ شیطان کے اس جال میں آ گئے۔ انہوں نے پہلے ان کی تصاویر بنائے، پھر تصاویر کی جگہ مجسمے لیے اور 5 بڑے بڑے بت اسی طرح انہوں نے بنا دیے اور ان کی باقاعدہ عبادت ہونے لگی۔ بتوں کو سجدہ کرنا، بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں کے سامنے گرتے تھے، ان سے اپنی حاجتیں اور اپنی منتیں مانتے تھے۔ ان بتوں کو عبادت گاہوں میں رکھ دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی قوم جو بت پرستی پر آئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے بت پرستی کی ابتدا کی۔ یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے اگلی نسل کو یہ پٹی پڑھا دی کہ تمہارے بزرگوں کے معبود اور خدا یہی بت تھے اور وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی ان کی عبادت کیا کرو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات جان لی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں عرض کیا، اے پروردگار ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ان کے جھٹلانے میں
ان کے جھٹلانے میں آپ میری مدد کریں۔ اب چونکہ آپ کی قوم ظلم میں حد سے زیادہ آگے گزر چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یوں خطاب فرمایا، اے نوح، آپ کی قوم میں جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے آپ اپنی اس قوم کا غم نہ کھائے اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہو۔ اب ہم اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجنے والے ہیں، یعنی ایک دردناک ہماری طرف سے ایک عذاب آنے والا ہے۔ آپ ایک کشتی تیار کریں، اس کشتی میں آپ اپنے اہل و عیال کو بٹھا دیں اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی سوار کر دیں، ان کی ضروریات کا سامان بھی ساتھ لے لیں تاکہ طوفان کے وقت سب اس میں سوار ہو کر نجات پا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ پھر جب طوفان کی علامات شروع ہو گئی، یعنی زمین سے پانی ابلنے لگا، تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا آپ اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کر لے اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور جو جانور انسانوں کی ضروریات ہے ان کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سب کو کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، گویا کہ 950 سال کی مسلسل تبلیغ کے بعد صرف چند لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ وحی کے ذریعے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا۔ اور ایسا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے تھا جو آپ نے مانگی تھی۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے، اے پروردگار، آپ ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑے، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی رہے تو ان کی آئندہ نسلیں بھی یوں ہی سرکش اور فاجر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب آپ کو کشتی بنانے کا حکم ملا، ہو سکتا آپ کشتی بنانا نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا آپ کشتی ہمارے نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا۔ آپ نے چھال کی لکڑی سے کشتی بنائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز اور اونچائی اس کشتی کی یعنی 30 گز تھی۔ یہ 3 منزلہ کشتی تھی، اس میں روشندان بھی بنائے گئے تھے جو آمنے سامنے کھلتے تھے۔ اسی طرح جہاز بنانے کا طریقہ خود اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا۔ طب نبی میں ذکر ملتا ہے کہ انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت تھی، جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی کہ بذریعہ وحی کسی نہ کسی پیغمبر کے ذریعے عمل میں آئی۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں ایجادات بھی یعنی تبدیلیاں ہوتی رہی اور ترقی یافتہ شکلیں دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آپ کو زمین کی آبادی کے متعلق بھی بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کی یعنی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا آپ کی قوم پر پانی کا طوفان آئے گا، آپ اپنی شفقت کی وجہ سے ان کی سفارش نہ کیجیے گا۔ کیونکہ اب اللہ طوفان بھیجنے والا تھا اور ایک زبردست طوفان آنے والا تھا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو قوم کے سردار انہیں جب اس کام میں دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، آپ کی قوم یعنی پانی ہمارے لیے پینے کا نہیں ہے اور آپ کشتی بناتے ہیں، اس کشتی کو کہاں چلائیں گے، ایسے مذاق اڑاتے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہتے اور کشتی بنانے میں مسلسل کام میں چلے رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے گئے، ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی گئی۔ کہ آج تو تم میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا جب خود تمہارا مذاق اڑے گا۔
پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آیا تو تنور سے پانی ابلنے لگا۔ بعض تفسیر کی کتابوں کے مطابق یہاں تنور سے مراد زمین کی سطح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پانی ابلنے کا مقام عین الوردہ تھا، یہ جگہ ملک شام میں تھی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ پانی ابلنے کا مقام کوفہ تھا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تنور کوفہ شہر کے ایک کونے میں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا ہے تو سمجھ لیں کہ طوفان آ گیا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جب طوفان ابلنے لگا یعنی پانی ابلنے لگا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی پانی نکلا، سطح زمین سے بھی ابلا، ملک شام میں عین الوردہ کے تنور سے بھی نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے موسلا دھار بارش کے لیے کھول دیے اور زمین سے ہم نے چشمے پھوٹ دیے، یعنی زمین کو اللہ نے حکم دیا چشمے جاری کر دے تو چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ پاک نے کشتی میں صرف ان جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا تھا جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے، ان کے سوار کرنے کا حکم نہیں تھا، ان جانوروں کو سوار کرنے کا حکم تھا جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ کشتی میں کل کتنے لوگ تھے ان کی تعداد نہ قرآن کریم میں آئی ہے نہ حدیث میں آئی ہے، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 80 تھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافث اور ان کی 3 بیویاں سوار تھی۔ چوتھا بیٹا جو کہ آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اس لیے کشتی میں سوار وہ نہیں تھا۔ جب کشتی پانی کی سطح پر بلند ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، یعنی اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے پیارے بیٹے ایمان لیا اور کشتی میں سوار ہو جا۔ اس بیٹے نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑی کی پناہ لے لوں گا، کسی پہاڑ کی پناہ یعنی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، میں پہاڑ سے بچ جاؤں گا، اسی طرح میں گھر کا ہونے سے بچوں گا۔ اس وقت دراصل طوفان کی ابتدا تھی، پانی ابھی اتنا اونچا نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، یعنی نہ کوئی پہاڑ تمہیں اللہ کے عذاب سے آج بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، ہاں اللہ ہی کسی پر رحم کر لے تو اور بات ہے۔ اب چونکہ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے تو باپ کی طبیعت نے جوش مارا اور بیٹے کو پکارا کہ پروردگار، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو محبت سے پکارا اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے خاندان کو طوفان سے بچا لیں گے، بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اور یہ میرا بیٹا جو پانی میں غرق ہو رہا ہے یہ میرے اہل میں سے ہے جو طوفان کی نظر ہو رہا ہے، اور آپ تو احکم الحاکمین ہے، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، اب بھی آپ اس کو طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ اے نوح، یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہے، یہ کافروں میں سے ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بغیر حقیقت کے جانے مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نادانوں میں سے داخل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس کے منافق پن کی وجہ سے آپ نے اسے مسلمان ہی سمجھا تھا، اس لیے اسے اپنے اہل قرار دیا، اس کے حق میں دعا کر بیٹھے۔ اگر انہیں حقیقت حال معلوم ہوتی تو کبھی اس کے حق میں دعا نہ کرتے۔ اس لیے آپ کو ایک پہلے ہی صاف طور پر حکم دے دیا گیا تھا کہ جب طوفان آ جاوے تو ان کافروں کے بارے میں کوئی سفارش نہ کیجیے گا۔ اب پھر پانی بلند ہوتا چلا گیا اور بلند ہوتا چلا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اونچے سے اونچے پہاڑی سے بھی 15-20 گز پر اوپر پہنچ چکا تھا پانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ ساری تفصیل نیچے اور آئے گی کہ پانی کتنے دن رہا، کتنے مہینوں تک اس طرح طوفان رہا۔
اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ جس قدر پانی زمین سے نکلا تھا اس قدر پانی سارا کا سارا زمین نے اپنے اندر حذف کر لیا، چوس لیا، زمین نے اپنے اندر اتار دیا۔ اور آسمان کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اب پانی برسانا بند کر دے۔ اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی زمین میں چلا گیا، اور آسمان سے برسا ہوا پانی کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو دریاؤں اور ندیوں کی شکل دے دی تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھاوے۔ زمین اور آسمان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی۔ اسی طرح طوفان ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ جودی پہاڑ اب بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ یہ پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے اصل وطن عراق میں موصول کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کے سرحدوں پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے۔ اس کے ایک حصے کا نام جودی ہے، اسی کے ایک حصے کو جو اس کا ایک حصہ وہاں موجود ہے اور اس کو ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ ارارات لکھا گیا ہے۔ ان دونوں روایات میں کوئی فرق نہیں۔ مشہور قدیم روایت میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کشتی کے ٹکڑے آج بھی موجود ہیں۔ تفسیر طبری اور بغوی میں حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ کتنے مہینے؟ کہ 6 مہینے مسلسل یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر یہ کشتی پہنچی تو اس نے 7 چکر لگائے، یعنی 7 مرتبہ طواف کیا۔ پھر 10 محرم یوم العاشورہ میں طوفان ختم ہوا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے ان سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ کشتی میں سوار سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ پہاڑ سے اتر کر زمین میں جائیے اور کوئی فکر نہ کرے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں سے سلامتی رہے گی اور اولاد میں برکت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں رہنے والی سب قوموں میں، یعنی سب قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور اولاد ہوتی گئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سلامتی اور برکت کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا تھا کہ جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہے ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں نازل ہوگی۔ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں کے لوگ تھے۔ اسی طرح دنیا میں مختلف قومیں اور امتیں پیدا ہوئی۔ تو حضرات سامعین، آپ کے سامنے ایک قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تفصیل کے ساتھ جو باتیں حق تھی، جو تفصیل میں تھی، جو کتابوں میں تھی، وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اسی طرح کے انشاءاللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں ہفتے میں یعنی جمعرات یا جمعہ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس طرح ڈالتا رہوں گا۔ تو آپ ان واقعات کو سنیں، ان کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن آل پر کلک کر لیں تاکہ جب ویڈیو اپلوڈ کیے جاوے تو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جاوے۔ اور شارٹ ویڈیو روزانہ 7:30 بجے میں اپلوڈ کرتا ہوں، یعنی دعاؤں کا شارٹ ویڈیو۔ اسی طرح ہر موقع محل کی کام کی دعائیں، سنت دعائیں، اسی طرح کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو ڈالتا رہوں گا۔ پہلے 4 بجے کا ٹائم تھا، اب میں نے 7:30 بجے شام کا کر دیا ہے۔ تو ان شارٹ ویڈیو کو بھی دیکھیں، اپنے گھروں میں بھی اس کو چلائے، دعائیں موقع محل کی جو سنت دعائیں ان کو یاد بھی کرے اور اپنے یار دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرے کہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ خیر ہو۔ تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنے دریائے رحمت سے معاف فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔